اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ماں بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اولاد کی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، دنیا کی سب نعمتیں ہیں، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک میں جا کر علاج معالجہ کرواتے ہیں، حکیم ڈاکٹر کی ہر دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بازار سے خریدنے والی چیز نہیں، یہ تو اللہ کے خزانوں کی نعمت ہے، جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ تو جب کوئی عورت حاملہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے جس لمحہ حمل ٹھہرے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اب یہ بوجھ اٹھا رہی ہے، اور جب کسی پر بوجھ ڈالا جائے تو اس کی رعایت بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے بچے کی بنیاد پڑتے ہی ماں کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اکثر اس کو یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور آپ ہی سے میں شکر ادا کرتی ہوں۔ بلکہ 2 رکعت نفل اگر شکرانے کے پڑھے تو اور بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی صحت کا ہر وقت خیال رکھے، کھانے میں تازہ سبزیاں استعمال کرے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عورت حمل کے دوران دودھ کا کثرت سے استعمال کرے تو اس کا بچہ ہونے والا خوبصورت بھی ہوتا ہے اور عقل مند بھی ہوتا ہے، اور اس کو کئی 100 سال کے حکماء نے تجربے کے بعد تصدیق ثابت کر دی۔ کئی عورتیں تو دودھ استعمال کر لیتی ہیں، عادت ہوتی ہے، اور کچھ عورتوں سے دودھ پیا ہی نہیں جاتا۔ ان کو چاہیے کہ وہ دودھ کے پروڈکٹ استعمال کریں، کسٹرڈ بنا کے استعمال کر سکتی ہیں، آئس کریم استعمال کر سکتی ہیں، کھیر استعمال کر سکتی ہیں۔ دودھ کسی نہ کسی شکل میں اگر ان کے پیٹ میں جائے گا تو یہ بیلنس ڈائٹ ہے، ہر وٹامن اور ہر پروٹین اس کے اندر موجود ہے، تو بچے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ماں کی طرف سے اس بچے کو ملتی چلی جائے گی۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ دودھ کے زیادہ استعمال کرنے سے بچہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ابتدا کے 3 مہینے اور آخر کے 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ مخصوص تعلقات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران جتنا بھی عرصہ ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے واقعات پڑھے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق کتابیں پڑھے، جنت کے باغات اور جنت کی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچے، اس لیے کہ ماں کی سوچ کے بچے پر بایولوجیکل اثرات ہوتے ہیں۔ جتنا یہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچے گی، اتنا ہی بچے کی جو نشو و نما ہوگی اس کے بطن میں وہ اچھی ہوگی۔ بلکہ اگر کوئی نیک ماڈل جیسے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہو تو ایسا ہو اور بیٹی ہو تو ایسی ہو، تو ایسے نیک لوگوں کے خیالات اگر ذہن میں ہوں گے تو اس کے جینیٹیکلی بچے کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے۔ شوہر پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حمل کے بعد زیادہ آرام پہنچائے، خاص طور پر اس کو ذہنی پریشانی سے بچائیں۔ اگر شوہر کی وجہ سے، ساس یا نند کی وجہ سے حاملہ عورت کو ذہنی دباؤ کا شکار ہونا پڑے تو یہ شرعاً گناہگار ہوں گے۔ بہت زیادہ اس کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ خود عورت کو چاہیے کہ وہ جھوٹ غیبت سے بچے، گناہ والے کاموں سے بچے، اس لیے کہ اس کی نیکی کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے اور اس کے گناہ کے اثرات بھی اس کے بچے پر ہوں گے۔ خاص طور پر حلال کھانے میں بہت زیادہ کوشش کرے، مشتبہ لقمہ سے پرہیز کرے، حرام سے پرہیز کرے۔
ایک میاں بیوی نے دل میں یہ سوچا کہ ہماری ہونے والی اولاد نیک ہو، لہذا اس کے لیے ہم حلال کھائیں گے، ہر نیک کام کریں گے تاکہ بچے پر نیکی کے اثرات ہوں۔ جب سے حمل ہوا، میاں بیوی دونوں نے نیک اعمال شروع کیے، باقاعدگی کے ساتھ نیکی کرتے رہے، لیکن بچے کی جب ولادت ہوئی تو انہوں نے بچے کے اندر نافرمانی کے اثرات دیکھے۔ وہ ضدی نکلا، ہٹ دھرم نکلا، بات نہیں مانتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی، نتیجہ برآمد نہ ہوا، آخر کیا بات ہے۔ سوچتے سوچتے دل آخر بیوی کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ خامن نے پوچھا کیا غلطی؟ وہ کہنے لگی کہ یہ پڑوسی کا درخت ہے بیری کا، جس کی شاخیں ہمارے صحن میں بھی آتی ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ دوران حمل بیر گرتے تھے، مجھے اچھے لگتے، میں کھا لیتی، تو میں نے تو پڑوسی سے اجازت ہی نہیں لی ہوئی تھی۔ یہ اس بغیر اجازت کے چیز جو کھائی، اس کے اثرات میرے بچے پر آپ پر پڑے۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی ساری اولاد بڑی نیکوکار تھی، مگر ان میں سے ایک بچہ بہت ہی نافرمان بے ادب قسم کا تھا۔ اللہ والے ان کے ہاں مہمان آئے، انہوں نے یہ فرق دیکھا تو اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ بچہ کیوں ایسا نافرمان نکلا؟ تو وہ بزرگ بڑے آزردہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر فاقہ تھا اور ہمارے ہاں شاہی دعوت کا بچا ہوا کھانا آ گیا، کسی نے ہدیہ تحفہ کے طور پر بھیجا تھا۔ عام طور پر تو میں ایسے کھانے سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے اس دن میں نے وہی کھانا کھا لیا۔ پھر وہی رات تھی کہ جب ہم میاں بیوی نے ملاقات کی اور اللہ نے بچے کی بنیاد رکھی۔ یہ اس مشتدے کھانے کا اثر ہے کہ ہمارا یہ بچہ نافرمان نکلا۔ تو اس لیے اس حالت میں عورت کو چاہیے کہ وہ حلال لقمے کا بہت زیادہ خیال کرے۔ یہ باہر کی بازاروں کی بنی ہوئی چیزیں جن کی پاکی ناپاکی کا کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا، ان سے بھی بلکہ پرہیز کریں۔ تاہم عورت اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ مثبت سوچ رکھے، پازیٹیو تھنکنگ رکھے۔ ہر وقت حاملہ عورت کو خوش رہنا چاہیے۔ عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات بہت معروف تھی کہ جو حاملہ عورت خوش رہے گی، اس کا اگر بیٹا ہوا تو وہ بڑا بہادر بنے گا، اور بیٹا کم رونے والا ہوگا۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے ہونے والے بچے کی خاطر اپنے آپ کو خوش رکھے۔ زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غمی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، صدمے پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ صدموں کے باوجود مسکراتا پھرے، لوگوں کے مس بیہیو کرنے کے باوجود مسکراتا پھرے۔ مسکراہٹ تو انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ اگر اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو محسوس ہی نہ کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی یا کوئی ایسی بات نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایئرپورٹ پر ہیں یا ریلوے اسٹیشن پر ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ اچھی چائے پئیں اور وہاں آپ کو اچھی چائے نہیں ملتی، تو آپ کبھی غمزدہ نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، میں اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی چائے بنا کے پی لوں گی۔ بالکل اسی طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں یہ دنیا گزر گاہ مسافر گاہ کی مانند ہے۔ اگر یہاں انسان کو بہت خوشیاں نہ بھی ملیں تو کون سی ایسی بات ہے، انشاءاللہ جنت میں جا کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی صدمے والی چیز پہنچ بھی جائے تو اس کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں، ایسے سمجھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بلکہ اگر آپ کو کوئی دکھ دے دے یا کسی نعمت سے محروم کر دیا جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا خیال کریں جو اللہ نے بن مانگے آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ سوچیں مجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی، شکل عطا فرمائی، مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی، صحیح سالم ہاتھ پاؤں عطا فرما دیے، گویائی عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی۔ یہ سب دولتیں اللہ نے بن مانگے عطا کی۔
مجھ پر تو اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں، میں تو ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو جب انسان ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار دل سے الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ایک عورت غربت کی حالت میں تھی، چنانچہ اس کی جوتی پھٹی ہوئی تھی اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میرا مقدر بھی اللہ نے کیسا لکھا کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی۔ تھوڑی دور آگے بڑھی، اس نے دیکھا کہ ایک عورت پاؤں سے معذور ہے اور بیساکھیوں کے بل، کلچز کے بل چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب اس کے دل پر چوٹ پڑی، اللہ میں تو جوتی کے ٹوٹنے کا شکوہ کر رہی تھی، یہ بھی تو خدا کی بندی ہے جس کی ٹانگیں بھی صحیح نہیں اور وہ بیچاری معذور ہے اور چل رہی ہے۔ تو جب انسان نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بات آپ کو ناپسندیدہ پیش بھی آئے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غور کریں اور شکر ادا کریں۔ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، نئے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کو پتہ نہیں تھا، اس نے اپنے گھر کی چھت سے کچھ گندگی، کچھ راکھ نیچے گلی میں پھینکی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کوئی نیچے سے گزر رہا ہے یا نہیں۔ آپ بالکل نیچے تھے، وہ ساری راکھ آپ کے سر کے اوپر آ پڑی، چنانچہ سر میں بھی راکھ آ گئی، کپڑوں میں بھی راکھ پڑ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آپ کی طبیعت میں غصہ آئے گا، لیکن آپ الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسے موقع پہ تو انسان کو غصہ آتا ہے اور آپ الحمدللہ کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پہ آگ کے انگارے برسائے جاتے اور تو نے تو فقط اس راکھ کو میرے سر پہ ڈال کر معاملہ چکا دیا۔ تو سوچئے ان کے سر پہ راکھ پڑی اور ابھی بھی سوچتے ہیں کہ میں تو انگارے سر پہ برسائے جانے کے قابل تھا، یہ تو مولا نے طرف فرما دیا کہ راکھ کے ساتھ معاملہ سمٹ گیا۔ تو اسی طرح جب کوئی مصیبت پہنچے تو بڑی مصیبت کے بارے میں سوچیں کہ مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا۔ یہ سوچیں کہ لوگ اگر میرے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر رہے، اللہ نے میرے ساتھ کتنی رحمت فرمائی کہ مجھے اللہ نے ماں بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ جب اس قسم کی اچھی باتیں سوچیں گی تو آپ کے ذہن سے غم غلط ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عن الہم والحزن۔ تو اس سے اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کریں اور نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ دل میں یہ نیت رکھیں کہ میری ہونے والی اولاد جو بھی ہوگی میں اسے نیک بناؤں گی، تاکہ نبی علیہ السلام کی امت میں ایک نیک بندے کا اضافہ ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو، قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ تو دل میں یہ نیت کرنا کہ یہ میری اولاد جو بھی ہوگی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں اسے نیک بناؤں گی، تاکہ نبی علیہ السلام کے امتیوں میں ایک نیک جان بڑھ جائے گی۔ اس لیے جو عورت اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بچے اپنی زندگی میں جتنے بھی سانس لیتے ہیں، اللہ رب العزت ہر سانس کے لینے پر اس کی ماں کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد کو نیک بنا دے۔ بعض جگہوں پر دیکھا کہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں اور لڑکے ہی کی پیدائش کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ناپسندیدہ عادت ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں آتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور جو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔
اس لیے بیٹا نعمت ہے تو بیٹی اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ دونوں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے انسان اللہ کا شکر گزار ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بیٹیاں زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو مارل سپورٹ بیٹیوں کی طرف سے ہمیشہ زیادہ ملتی ہیں۔ وہ دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہیں۔ عموماً دیکھا کہ بیٹے تو لاپرواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے دنیا کے چند ٹکے کما کے لے آتے ہیں، لیکن جتنی محبتیں بیٹیاں دیتی ہیں ماں باپ کو اتنی محبتیں بیٹے نہیں دے سکتے۔ تو بیٹیوں کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ اکثر انبیاء کرام تو بیٹیوں کے باپ بنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آئیں تمشی علی الاستحیاء، بڑے باحیا طریقے سے چلتی ہوئی، تو اللہ نے اس کے حیا کی تعریفیں قرآن میں کی۔ اب ایسی بیٹی تو اللہ کرے کہ ہر ایک کو نصیب ہو جس کی حیا کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرے۔ بی بی مریم کی پاک دامنی کی تعریفیں قرآن نے کی، چنانچہ ایسی بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاک دامنہ بیٹی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بیٹی کے پیدائش پر آزردہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا تو کیا مگر بچپن میں وہ جدا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا اور بیٹیاں سلامت رہیں، اور نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو جس کی بیٹیاں ہوں وہ دل میں یہی سوچے کہ مجھے محبوب کی گویا زندگی سے مشابہت مل گئی، تو اس خوشی پر اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ یہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی طرح تعلیم دلوائے، حتیٰ کہ ان بیٹیوں کی رخصتی کر دے، نکاح کر دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر دل تنگ ہونا یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ لکھے پڑھے لوگ، سمجھدار لوگ بیٹیوں کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ کئی جگہوں پر اگر کسی بچی کے ہاں، کسی لڑکی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو عام طور پر دیکھا گیا کہ مرد اتنے ظلم اس پر نہیں کرتے جتنا عورتیں ظلم کرتی ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کے لیے ظالمہ بن جاتی ہے۔ حامد کہتا ہے کہ مجھے تو اس کی کوئی بات نہیں، مگر ساس کہہ رہی ہوتی ہے، نند کہہ رہی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا۔ انہوں نے بہو کا جینا تنگ کر دیتی ہیں، اپنی جو ہے بھابھی کا جینا تنگ کر دیتی ہیں۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں گی کہ مرد عورت پر اس بارے میں اتنا ظلم نہیں کرتے، عورتیں دوسری عورتوں پر اتنا ظلم کرتی ہیں۔ اگر کوئی ساس اپنی بہو کو اس لیے تکلیف دیتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہیں، اس لیے ناپسند کرتی ہے اس کے ہاں بیٹیاں ہیں، سوچنا چاہیے کل اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نے اس کے ساتھ اس طرح مس بہیو کیا تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے۔ اب اس کا کیا قصور کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی؟ لہذا عام طور پر اس میں عورتیں ہی عورتوں پر ظلم کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرما دے۔ ایک چیز جو سائنسی طریقے پر ثابت ہو چکی، آج کل کی ماڈرن سائنسز کی روشنی میں جو کھل کر سامنے آ چکی، وہ بات یہ ہے کہ بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا اس کا معاملہ مرد کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میڈیکل سائنس نے یہ بتلا دیا عورت کے جسم میں جو کروموسوم ہوتا ہے کو ایکس ایکس کہتے ہیں، اور مرد کا جو کروموسوم ہوتا ہے اس کو ایکس وائی کہتے ہیں۔ اگر ایکس وائی ملے تو بیٹا ہوا اور ایکس ایکس ملے تو بیٹی ہوئی۔ اب جب دونوں کروموسوم اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد کا ایکس وائی بھی آپس میں سپلٹ ہو جاتا ہے اور عورت کا ایکس ایکس بھی سپلٹ ہو جاتا ہے۔ اب مرد کے اگر وائی ہی پارٹ نے ایکس کے ساتھ جا کر ملاپ کیا تو بیٹا ہوگا، اور اگر اس کے ایکس پارٹ نے عورت کے ایکس پارٹ کے ساتھ ملاپ کیا تو بیٹی ہوگی۔
تو عورت کے پاس تو ہیں ہی ایکس باتیں کروموسوم، تو عورت بیچاری کا کیا قصور؟ وہ تو نہ بیٹی کے اندر دخل دے پائی نہ بیٹے کے اندر دخل دے پائی، یہ تو مرد کا کروموسوم تھا، اس کا وائی کروموسوم اگر افیکٹو ہو گیا تو بیٹا ہوا، اور اگر ایکس افیکٹو ہوا تو بیٹی ہوئی، تو قصور تو مرد کا بنتا ہے، مگر عورتیں قصور بہو کا بنا دیتی ہیں، عورتیں قصور عورتوں کا بنا دیتی ہیں۔ تو میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا، بیٹا ہونا بیٹی ہونا اس کا تعلق بیوی سے نہیں خاوند کے ساتھ ہوتا ہے، مگر عام طور پر بیچاری ماں کے اوپر مصیبتیں بن جاتی ہیں، یہ تو بیٹیوں والی ماں ہے، حالانکہ ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس لیے خاوندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو اس بارے میں مت پریشان کریں، اگر کسی کی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور معاملہ تو مرد کا ہے، قصور تو مرد کو اپنے ذمہ لینا چاہیے، مگر بیچاری عورت کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ تو سائنس نے آج اس چیز کو 100% ثابت کر دیا کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لہذا بیٹی ہونے پر عورت کے ساتھ نفرت کرنا، اس کو برا سمجھنا اور یہ کہنا کہ میں تو بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت جہالت کی باتوں سے محفوظ فرما دے۔ ہاں، جب اللہ تعالی بچے کی ولادت فرما دے تو ماں کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور بچے کے لیے پہلا تحفہ جو ماں اسے پیش کر سکتی ہے وہ ماں کا اپنا دودھ ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ ضرور پلائے۔ ہاں، اگر دودھ میڈیکلی ٹھیک نہیں، بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر ماں کا دودھ بچے کے لیے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر غذا بچے کو اور کوئی نہیں مل سکتی۔ ہر ماں کو چاہیے ضرور دودھ پلائے تاکہ بچے کے اندر ماں کی محبت آ جائے۔ اگر ماں دودھ ہی نہیں پلائے گی تو بچے کے اندر محبت کیسے آئے گی؟ عام طور پر کئی بچیاں اپنی سمارٹنیس کو سامنے رکھتے ہوئے دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں اور شروع سے ہی بچے کو ڈبوں کے دودھ پہ لگا دیتی ہیں، پھر جب ڈبے کے دودھ پی کے بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کو ماں نہیں سمجھتے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی۔ جب نہ دین کی تعلیم پانی ہے نہ ماں کا دودھ پینا ہے تو پھر اس میں اچھے اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی، کہنے لگی بیٹے تمہیں میری بات نہ مانی تو میں تمہیں کبھی اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مسکرا کے کہا، امی میں تو نیڈو کے ڈبے کا دودھ پی کے بڑا ہوا، آپ نے تو دودھ پلایا ہی نہیں، مجھے معاف کیا کریں گی؟ تو ایسا جو ہے واقعی دیکھا گیا کہ ڈبوں کے دودھ کے اثرات اور ہوتے ہیں، ماں کے دودھ کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ ماں کو چاہیے بچے کو جب دودھ پلائے خود بسم اللہ پڑھ لے، اور جتنی دیر بچہ دودھ پیتا رہے ماں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ماں اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہے، ماں دعائیں کرتی رہے، اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں میرے بیٹے کو علم کا سمندر عطا فرما، تو ماں کی اس وقت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے مشائخ جو پہلے گزرے ان کی ماؤں نے تو تربیت ایسی کی کہ باوضو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، مگر آج اگر کوئی باوضو دودھ پلائے تو وہ بڑی خوش نصیب ہے، اور اگر نہیں پلا سکتی تو کم از کم دودھ پلاتے ہوئے دل میں اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہے۔ اور یہ نہ کریں کہ ادھر دودھ پلا رہی ہیں، ادھر بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، ادھر فلم کا منظر دیکھ رہی ہیں، ادھر طبلے کی تھاپ پہ تھرکتے ہوئے جسم دیکھ رہی ہیں۔ اگر گناہ کی حالت میں دودھ پلائیں گی یہ بچہ نافرمان بنے گا، اللہ رب العزت کا بھی اور ماں باپ کا بھی، اور بعد میں رونے کا پھر کیا فائدہ؟ اس لیے بچپن سے ہی بچے کی ترتیب ٹھیک رکھی جائے۔ اگر ماں کا دودھ کم ہو اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا علاج کروائے، فوراً ڈبے کے دودھ پہ ڈالنے کی کیا ضرورت؟ بچیاں عام طور پر یہ غلطی کر لیتی ہیں، سمجھتی ہیں ہمارا دودھ پورا نہیں، اور تھوڑا تھوڑا ساتھ
ڈبے کا دینا شروع کر دیتی ہیں. اب ڈبے کے دودھ کا ذائقہ کچھ اور، ماں کا ذائقہ کچھ اور. عام طور پر بچے ماں کا دودھ پینا چھوڑ کر ڈبے کا دودھ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کریں جب تک کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو، ورنہ تو بچے کو اپنا دودھ پلائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی محبت بچے کے دل میں کیسے سرایت کر جاتی ہے. یہ ماں اپنا دودھ پلائے گی تو بچے کے اندر ماں کے اخلاق بھی آئیں گے، ماں کی ایمانی کیفیت کی برکات بھی بچے کے اندر آئیں گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، اکثر عورتیں جو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں تو ان کے بچے بیمار رہتے ہیں. اس بیماری کا سبب ان کے فیڈر اور ان کی چوسنیاں ہوتی ہیں. یہ فیڈر اور چوسنیاں تو بیماری کے جو ہے وہ سینٹر ہوتے ہیں. یہاں پر جراثیم بیکٹیریا پرورش پاتا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. آپ جتنا مرضی ان کو دھوتی رہیں، جتنا مرضی ان کو گرم پانی میں ڈالتی رہیں، کیونکہ وہ ربر کے بنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اندر بیکٹیریا کا چھپنا آسان ہوتا ہے. یا تو یہ کریں، اگر ڈبے ہی کا دودھ مجبوراً پلانا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن اس کی چوسنی اور فیڈر کا نپل بدلتے رہیں تاکہ بیکٹیریا اس میں پیدا ہی نہ ہو سکے. اور اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اسٹیل کے برتن اور چمچ کے ساتھ دودھ پلائیں. جو ماں بچے کو اسٹیل کے برتنوں میں، صاف برتنوں میں دودھ پلاتی ہے، اس بچے کے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں آتی. تو یا تو اپنا دودھ پلائیں یا اسٹیل کے برتنوں میں چمچ کے ساتھ دودھ پلائیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر پاتی اور فیڈر چوسنی دینی پڑتی ہے تو پھر ہر دوسرے تیسرے دن اس کو بدلتی رہیں. ایک فیڈر مہینہ چلانا وہ تو بچے کے منہ میں بیکٹیریا کی ایک بریگیڈ فوج داخل کرنے کے مانند ہے. اب یہ بچہ بیمار ہوگا مگر قصور ماں کا ہوگا. معصوم بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی لا علمی اور لاپرواہیوں کی وجہ سے بیچارے صحت کی بجائے بچپن سے بیمار ہوتے ہیں، ساری عمر اس کمزوری کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے سب سے اچھا تو یہی کہ اپنا دودھ ہو جس کی برکتیں بھی ساتھ جا رہی ہوں. جب بچے کی پیدائش ہو تو بچے کی تحنیک کروانا سنت ہے کہ کسی نیک بندے کے منہ میں دی ہوئی کوئی کھجور ہو، چبائی ہوئی کھجور ہو یا کوئی شہد ہو، تو ایسی کوئی چیز بچے کے منہ میں ڈالنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا سلاوہ جب بچے کے منہ میں جاتا ہے اس کی اپنی اپنی برکات ہوتی ہیں. چنانچہ یہ تحنیک کسی نیک بندے سے کروانی چاہیے. وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. اس کی ہم نے بڑی برکات دیکھی ہیں. اسی لیے جو حاملہ ہوتی ہیں بچیاں وہ پہلے سے ہی تحنیک کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کروا کے رکھ لیتی ہیں. موقع پہ تو کہیں نہیں بھاگا جاتا. تو اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. تحنیک کروانے کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا نام ہے جو اس بچے کے دونوں کانوں میں لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، چھوٹی عمر میں بچہ ابھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر اللہ نے اس کے کانوں میں اپنی بلندی اور اپنی عظمتوں کے تذکرے کروا دیے. ایک کان میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، دوسرے میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. گویا اللہ کی عظمت اس کو سکھا دی گئی. اور یہ بھی ایک میسج پہنچا دیا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندر اذان ہوتی ہے پھر اس کے بعد اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے بعد نماز پڑھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، بالکل اسی طرح اے بندے تیری زندگی کی اذان بھی کہی جا چکی، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا چکی، تیری زندگی نماز کی مانند ہے. اور نماز تو ہمیشہ امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، ایک شرعی طریقے پہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ میسج ہے تو اپنی زندگی کو بھی اپنی گزارنا چاہتا ہے تو شریعت کے طریقے کو اپنا لینا اور نبی علیہ السلام کو زندگی کی نماز کا امام بنا لینا، پھر تیری نماز قبول ہو جائے گی اور بالآخر تجھے قبر میں تو جانا ہی ہے. تو یہ ابتدا میں اللہ رب العزت کا پیغام اس بچے کے ذہن میں پہنچا دیا جاتا ہے. بزرگوں کی دعا تو جنت کی ہوا ہوتی ہے. اس بچے کا نام ہمیشہ اچھا رکھیں. اللہ رب العزت کو عبداللہ نام سب سے زیادہ پسند ہے، عبد الرحمن نام پسند ہے، عبد الرحیم نام پسند ہے. ایسے نام رکھیں
قیامت کے دن جب پکارے جائیں تو اللہ رب العزت کو اس بندے کو جہنم میں ڈالتے ہوئے حیا محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ محسوس فرمائے کہ میرا بندہ میرے رحمت والے نام کے ساتھ ساری زندگی پکارا جاتا رہا، اب اس کو میں جہنم میں کیسے ڈالوں۔ ایسا نام ہونا چاہیے۔ آج کل کی بچیاں وہ نئے نئے ناموں کی خوشی میں بے معنی قسم کے نام رکھ دیتی ہیں، الٹے سیدھے نام جس کا نہ ماں کے اس کے معنی کا پتہ نہ کسی اور کو پتہ، محمل قسم کے نام رکھ دیتی ہیں۔ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ بچے کے حقوق میں سے ہے ماں باپ ایسا نام رکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو اور اس نام سے اس کو پکارا جائے تو بچے کو خوشی ہو۔ یہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے بچے کو اچھا نام ہمیشہ دیں۔ انبیاء کے ناموں میں سے نام دیں، صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام دیں، اولیاء کرام کے ناموں میں سے نام دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس گھر کے اندر کوئی بچہ محمد نام کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے سب اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو محمد کا نام، احمد کا نام بہت پیارا۔ ہمارے مشائخ تو 10 نسلوں تک باپ کا نام محمد، پھر بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد، یہ نام اتنا پیارا تھا کہ 10 نسلوں تک یہی نام چلتا چلا جاتا تھا۔ لیکن آج کل اس نام کو رکھ تو دیتے ہیں، ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگا دیتے ہیں اور نام زیادہ دوسرا مشہور ہوتا ہے۔ مثلا محمد اویس نام رکھا، اب اویس زیادہ مشہور کر دیا، محمد کا نام کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس لیے محمد نام اللہ رب العزت کو پیارا ہے، احمد نام قرآن میں ہے، اللہ رب العزت کو پیارا ہے۔ چاہیں تو محمد احمد نام بھی رکھ سکتی ہیں، بہت پیارا نام ہے۔ عبداللہ رکھ سکتی ہیں، عبداللہ ابراہیم رکھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں تاکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ بچیوں کے نام بھی اسی طرح جو ہے صحابیات کے ناموں پہ رکھیں، ام المؤمنین کے ناموں پہ رکھیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھیں۔ بچیوں کے نام بھی اچھے رکھیں، ایسے نام نہ رکھیں کہ جن ناموں کا کوئی مطلب بھی نہ ہو۔ بہرحال اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، جب بچے کی ولادت ہو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1 بکرا، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ خود بھی اس کو کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، غرباء کو بھی دیں، یہ اس کے لیے ہر طرح کی اجازت ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہو جائے۔ اب ماں نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، تو جب بھی عبادت کے لیے بیٹھے ہمیشہ اس کو چاہیے اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن پڑھے۔ آپ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے بچے کے اندر اس وقت اتر جائیں گی۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا، بچے نے پڑھنا شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد باپ مدرسے میں پہنچا، میں اپنے بچے کی کارکردگی کا جائزہ لوں تو قاری صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے 3 پارے تو اتنا جلدی حفظ کر لیے ہمیں یقین نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلے سے حافظ تھا۔ 3 پاروں کے بعد پھر اس نے عام معمول کے مطابق عام رفتار کے ساتھ سبق لینا شروع کر دیا۔ تو خامن نے یہ بات آ کر اپنی بیوی کو بتائی تو یہ سن کر بیوی مسکرا پڑی۔ خامن نے پوچھا اس میں مسکرانے والی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں 3 پارے کی حافظہ ہوں، جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تھی میں بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی تھی اور بار بار 3 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، ان 3 پاروں کا نور میرے بیٹے کے سینے میں اتر گیا تھا، یہ اس کی برکت ہے۔ جب یہ مدرسے میں گیا تو 3 پاروں کا حافظ جلدی بن گیا، جیسے پہلے سے اللہ نے نور اس کے دل میں رکھ دیا ہو۔ تو ماں کی تلاوت کے اثرات بچے کے اوپر پڑا کرتے ہیں، اس لیے جب بھی دعا مانگنے بیٹھیں، قرآن پڑھنے بیٹھیں، عبادت کرنے بیٹھیں تو بچے کو کوشش کریں اپنی گود میں لیں۔ جب بچے کو کھلانا ہو یا سلانا ہو تو بچے کو لوری بھی اچھی دیں اور اللہ اللہ کا نام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں نے
یا باپ نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، لیکن بچیاں اس طرف توجہ نہیں دیتی، کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بچوں کے سامنے ابو اور امی کا لفظ پہلے نہ کہیں، ہمیشہ اللہ کا لفظ کہیں، بار بار اللہ کا لفظ کہیں۔ جب آپ اللہ کا لفظ کہیں گی اور جو بھی اٹھائے اس کو تلقین کریں کہ وہ بچے کے سامنے فقط اللہ کا نام لیں۔ جب بار بار اللہ 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 کا لفظ لیں گی تو بچہ بھی اللہ ہی کا لفظ بولے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرکات 3 ہوتی ہیں، ایک فتح، ایک ضمہ اور ایک کسرہ۔ اس میں سب سے آسان چیز جو بولی جا سکتی ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اخف الحرکات ہے، اس لیے پیش اور دیر کا لفظ لینا وہ بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، زبر کا لفظ لینا آسان ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا لفظ لیا جائے گا تو یہ بچے کے لیے سب سے آسان لفظ ہے جو بچہ سیکھ سکتا ہے، اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا، ماں باپ کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ تو بچے کے سامنے کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں، اور اگر اس کو سلانا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کو ایسی دیں کہ جو پیار والی ہو، نیکی والی ہو۔ پہلی وقت کی مائیں اپنے بچوں کو لوری دیتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی تھیں تو بچے کے دل پہ اس کے اثرات ہوتے تھے، مائیں خود بھی نیک ہوتی تھیں۔ اس کے 2 فائدے، ایک تو ماں کا اپنا وقت ذکر میں گزرا، اور دوسرا بچے کو جو ہے اللہ کا نام سننے کا موقع ملا، لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے اس کے دل پر اثرات ہوں۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی لوری کہنی ہو تو وہ بھی نیکی کے پیغام والی ہو، نیکی کی باتوں والی ہو۔ ہماری عمر اس وقت 50 سال ہو گئی، لیکن 55 کے اندر جب ماں لوری دیتی تھی تو جو الفاظ وہ کہا کرتی تھی، بہن وہ الفاظ سناتی تھی کہ اس الفاظ سے لوری دیتے تھے۔ اب عجیب بات ہے، ایسے الفاظ وہ نقش ہو گئے، 50 سال کی عمر میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوری کے الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں۔ ماں کہتی تھی، اللہ اللہ لوری، دودھ بری کٹوری، زلفی دودھ پیے گا، نیک بن کر جیے گا۔ شاید یہ ماں کی وہ دعائیں ہیں، اللہ رب العزت نے نیکوں کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرما دی۔ آج 50 سال نصف صدی گزر گئی، مگر وہ نیک بن کر جیے گا کہ الفاظ آج بھی ذہن کے اندر اپنے اثرات رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ اگر لوری بھی دے تو ایسی ہو کہ جس میں نیکی کا پیغام بچے کو پہنچ رہا ہو۔ بچے کا دماغ کیمرے کی طرح ہوتا ہے، ہر چیز کا عکس محفوظ کر لیتا ہے، اسی لیے حکماء نے لکھا ہے کہ بچہ چھوٹا بھی صحیح، ماں کو چاہیے بچے کے سامنے کوئی بے شرمی والی حرکت نہ کریں، میاں بیوی کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا۔ وہ اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب مناظر نقش ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا بڑا خیال رکھیں۔ بچے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ماں کو چاہیے کہ کوشش کرتی رہے۔ اگر کبھی بچہ بڑا ہو گیا اور اس کو کوئی ڈرانے کی بات آئی، کبھی کتے بلے سے نہ ڈرائیں، کسی اور جن بھوت سے مت ڈرائیں۔ جب بھی کوئی بات ہو بچے کے ذہن میں اللہ کا تصور ڈالیں، بیٹا اگر تم ایسے کرو گے اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے۔ اب جب آپ یوں پیار سے سمجھائیں گی اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ اللہ میاں کون ہیں۔ اب آپ کو اللہ رب العزت کا تعارف کروانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ تعارف کروائیں، اللہ میاں وہ ہے جس نے آپ کو دودھ عطا کیا، اللہ میاں وہ ہے جس نے آپ کو سماعت دی، بصارت دی، جس نے آپ کو عقل عطا کی، جس نے مجھے بھی پیدا کیا،
آپ کو بھی پیدا کیا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب آپ اللہ کی ایسی تعریفیں کریں گی اور اس کے انعامات کا تذکرہ کریں گی تو بچپن سے ہی بچے کے اندر یہ مکان ہوں گے، ایسے زندگی ہوگی، ایسے سارا کچھ ہوگا۔ جب میں نے ساری باتیں اس بچے کو سنائی تو بچہ غور سے سنتا رہا، بہت چھوٹا تھا۔ جب اس نے ساری باتیں سن لی تو سننے کے بعد کہنے لگا، ابو ہم پھر جنت میں کب جائیں گے؟ مجھے اتنی اچھی اس کی بات لگی کہ دیکھو بچے کو جنت کی باتیں سنائی، ابھی سے پوچھ رہا ہے کہ ابو ہم پھر جنت میں کب جائیں گے۔ ابھی سے اس کو انتظار اور شوق نصیب ہو گیا۔ تو ماں کو بھی چاہیے اسی طرح بچے کے دل میں نیکی کے اثرات ڈالے اور اس کے دل میں ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، صبر سے کام لے۔ اگر بچے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، ذرا سی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے بیٹھ جانا، یہ اچھی ماؤں کی عادت نہیں ہوتی۔ بچے کو عزت کے ساتھ ڈیل کریں۔ اگر آپ نے بچے کو عزت کے ساتھ ڈیل کیا تو بچے کے اندر اچھی شخصیت پیدا ہوگی، اور اگر آپ نے بات پہ ڈانٹنا شروع کر دیا تو بچے کی صفات کھل نہیں سکیں گی، اس کی شخصیت کے اندر قائدانہ صفات کبھی پیدا نہیں ہوں گی۔ اس لیے بچے کی تربیت کرنا ماں کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ بچے سے غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو بچے کو پیار سے سمجھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کی بیٹی ہے، اس نے پانی پینا تھا، اب آپ کسی کام میں لگی ہوئی تھی، اس نے فریج کا دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کے جب پانی نکالنے لگی تو کوئی کھانا بنا پڑا تھا جو دعوت کے لیے آپ نے پکایا تھا، مہمان آنے سے وہ کھانا پلیٹ سے نیچے گر کر ضائع ہو گیا۔ اب دیکھتے ہی غصے میں آ کے بیٹی کو کوسنا اور بیٹی کو ڈانٹنا یہ اچھی بات نہیں۔ آپ آئیں اور بیٹی کو پیار سے کہیں، بیٹی کوئی بات نہیں، یہ تو مقدر میں ایسے تھا، ایسے ہی اللہ نے لکھا تھا، اس نے نیچے گرنا تھا، بیٹی کوئی بات نہیں، آئندہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہیں اٹھا کے دے دیا کروں گی، مجھے کہہ دیا کرو بیٹا، میں تمہیں اٹھا کے دوں گی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے ایسے ہونا تھا۔ جب آپ ایسا کہیں گی تو بیٹی آگے سے جواب دے گی، امی میں آئندہ احتیاط کروں گی، میں گندی بچی نہیں بنوں گی، میں آپ کو ہی ایسی باتیں بتا دیا کروں گی۔ تو پھر بیٹی آپ سے پوچھے گی، امی اگر ابو آئیں گے وہ آپ کو ڈانٹیں گے تو نہیں؟ امی اگر ابو کو پتہ چل گیا میں نے یہ نقصان کیا ہے وہ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ تو آپ بچی کو تسلی دیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارا نام نہیں بتاؤں گی، یہی کہوں گی کہ بس یہ گر کر ضائع ہو گیا اور میں تمہارے ابو کو فون کر دیتی ہوں کہ وہ آتے ہوئے کچھ اور کھانے کا بندوبست کر کے لے آئیں تاکہ مہمانوں کے سامنے کچھ سویٹ ڈش رکھی جا سکے۔ تو ایسی بات میں آپ دیکھیں گی کہ بچی آپ کو اپنا پروٹیکٹر سمجھے گی، سر کا سایہ سمجھے گی، وہ سمجھے گی کہ ماں میرے عیبوں کو چھپاتی ہے اور میرا ساتھ دیتی ہے۔ بچپن میں جب ماں اپنے بچوں کے ہمدرد و غم گسار بنے گی تو بڑے ہو کر یہی بچی ہوگی جو آپ کے دکھ بانٹے گی اور آپ کی خدمت میں پوری زندگی گزار دے گی۔ اس طرح بچی کی اندر شخصیت کی عظمت کو پیدا کیجئے اور بچی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کیجئے۔ جب کھانا ضائع ہو گیا اللہ کا تصور ڈالیے، اس کو ایسا منظور تھا تو ساتھ یہ بھی کہیے، بیٹی بس اللہ سے سامنے استغفار کر لو، اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی تھی مگر ہم سے ضائع ہو گئی، آئندہ وہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کرے۔ جب آپ بچی کو بہانے سے اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائیں گی تو بے اختیار اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا۔ اچھی ماؤں کی یہی تو بات ہوتی ہے، ہر بات میں سے نقطے نکال کے بچوں کا دھیان اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہیں، دین کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی کا نام اچھی تربیت ہوتی ہے۔ جب بچے آپ کے سامنے آئیں تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی قرآنی آیات یاد کروائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں، چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ حیران ہوتا ہے انسان کہ کتنی چھوٹی عمر میں بچے ایسی چیزوں کو یاد کرنا اور پک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، ایک ہماری شاگردہ تھی، مریدہ تھی، قرآن پاک کی حافظہ قاریہ عالمہ تھی، اس کی شادی ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا کیا، اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے اپنے میاں کو بھیجا،
بیٹا ساتھ تھا کہ جائیں اور اس بچے کو کہا کہ حضرت صاحب کو تم نے سبق سنانا ہے، اور شرط لگائی کہ حضرت صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے سبق سنانا ہے۔ اس کا خاوند بیٹے کو لے کے آیا، وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا ابھی پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو بیچارہ توازن بھی برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، گرنے لگتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا یہ بیٹھ کے سنا دے، اس نے کہا نہیں، اس کی امی نے کہا حضرت صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے سنانا ہے۔ عجیب بات تھی، کیسے یہ کھڑا ہو؟ چنانچہ ہم نے اس کی ترتیب یہ نکالی، اس بچے کو دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کیا اور دونوں طرف 2 تکیے رکھ دیے، بچے نے دونوں ہاتھ تکیوں پہ رکھے، سہارے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا یہ بچہ بسم اللہ پڑھے گا یا کوئی اور ایسی چیز پڑھے گا جو اس کی ماں نے اسے یاد کروائی ہوئی ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ تو اپنی زبان سے تھوڑے تھوڑے گویا الفاظ بولنا بھی سمجھا تھا، لیکن جب اس بچے نے پڑھنا شروع کیا ہم تو حیران رہ گئے۔ اس نے تبارک الذی سے سبق شروع کیا اور پوری سورہ ملک اس نے کھڑے ہو کر سنا دی۔ آج تک ہم حیران ہیں اتنا چھوٹا بچہ سورہ ملک کا حافظ کیسے بن گیا؟ جب پوچھوایا تو ماں نے بتایا میرے دل کی تمنا تھی، یہ چھوٹا سا تھا، بولنا بھی نہیں جانتا تھا، میں اس کے سامنے سورہ ملک پڑھتی تھی، روزانہ رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھنا میرا معمول تھا۔ میں اس بچے کو ایسے سناتی تھی جیسے کسی استاد کو سناتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بچے نے بولنا شروع کیا، اتنے الفاظ پک اپ کرنے شروع کر دیے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کے سورہ ملک کا حافظ بنا دیا۔ تو یہ ماں پہ منحصر ہے کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی بچے کے سامنے دین کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ ماں بننا آسان ہے مگر ماں بن کر تربیت کرنا یہ مشکل کام ہے۔ آج کل کی سب سے بڑی بیماری یہی کہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، اپنی شادی کے بعد مائیں بن جاتی ہیں مگر دین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ایسی محفلوں میں آنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ بچیوں کو پتہ چل سکے کہ دینی نقطہ نظر سے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بلکہ ایسی تقاریر ہوں، کتابیں ہوں، ان کو تو تحفے کے طور پہ دوسروں کو بھی ہدیے میں پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں۔ چنانچہ جب بچہ 7 برس کا ہو شریعت کا حکم ہے اس کو نماز پڑھانا شروع کر دیں، اور جب 10 برس کا ہو تو نماز پڑھنے کے اندر سختی کرنے لگ جائیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دین سکھائیں، دین کی تعلیم دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بیٹا جوانی کی عمر کے قریب تھا مگر وہ ماں باپ کا نافرمان تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر میری کوئی بات نہیں مانتا، نافرمان بن گیا ہے، آپ اسے سزا دیں یا سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب باپ کی یہ بات سنی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اس بیٹے نے آگے سے پوچھا امیر المومنین، ماں باپ کے اولاد پہ ہی حق ہوتے ہیں یا کوئی اولاد کا بھی ماں باپ پہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا اولاد کے حق بھی ماں باپ پہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی میرے لیے وہ ایک باندھی تھی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے اخلاق ایسے نہ علم ایسا۔ اس نے اس سے اس کو اپنایا اور اس کے ذریعے سے میری ولادت ہوئی۔ تو میری ماں وہ کہ جس کے پاس ایسے اخلاق نہیں، دین کا علم نہیں، جب میری ولادت ہو گئی تو میرے باپ نے میرا نام جول رکھا۔ جول کا لفظی مطلب گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی رکھنے والا نام تھا جو میرے ماں باپ نے رکھا۔ پھر ماں کے پاس کیونکہ دین کا علم نہیں تھا اس نے مجھے کوئی دین کی بات نہیں سکھائی اور میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا۔ اب میں نافرمانی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ عمر لانو نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا کہ ماں کے بیٹے سے زیادہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا، اس لیے یہ بیٹے سے اب کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مقدمے کو خارج کر دیا۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ
کہ وہ اولاد کو دین سکھائیں تاکہ بچے بڑے ہو کر اللہ کے بھی فرما بردار بنے، ماں باپ کے بھی فرما بردار بنے۔ شروع سے بچے کو نیکی سکھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان میں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ماں کو چاہیے جب دینی شخصیات کا نام آئے، علماء کا نام، مشائخ کا نام، اولیاء کرام کا نام، انبیاء کرام کا نام، صحابہ کا نام، جب ایسی شخصیتوں کا نام آئے تو بڑے ادب کے ساتھ بچے کے سامنے نام لے۔ جب ماں دینی شخصیتوں کا نام ادب کے ساتھ لے گی تو بچے کو میسج ملے گا کہ بیٹا تم بھی ایسا بننا، تمہیں بھی عزت ملے گی۔ چنانچہ جب آپ اس طرح سے ان کو سامنے اچھا نام لیں گی تو بچہ عالم، حافظ، قاری بننے کی کوشش کرے گا، نیک بننے کی کوشش کرے گا، نیک بندوں کے احوال واقعات ان کو سنائیں اور بچے کو جو ہے ان کا تعارف کروائیں۔ جب آپ تعارف کروائیں گی تو بچے کے پاس ایک ذخیرہ علم کا آ جائے گا کہ میں نے بھی ایسے بننا ہے۔ عام طور پر بچوں کو عام طور پر مائیں اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات نہیں سناتی، بلکہ کبھی سنانا بھی ہے۔ کسی نے مرغے کی کہانی سنائی اور کسی نے بلی کی کہانی سنائی اور کسی نے چڑیا کی کہانی سنائی اور بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچہ مرغے کی کہانی سن کے سو جاتا ہے۔ یہ مرغے کی کہانی سن کے تو سو گیا، لیکن جب بڑا ہوگا تو مرغے کی ایک ٹانگ ہانکا کرے گا، پھر ماں پریشان ہوگی کہ اب میرا بچہ کیا بن گیا۔ اس لیے چاہیے باتیں بھی سنانی ہو تو نیک بندوں کے واقعات سنائیں اور ان کو جنت کی باتیں سنائیں، تو اس سے بچے کے اندر نیکی کا شوق آتا ہے۔ چھوٹے بچے کو سلام کرنے کی عادت ڈلوائیں، اسے بتائیں کہ بیٹے دوسروں کو دیکھو تو سلام کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کی عادت ہو، سلام کے الفاظ اس کو سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے درمیان رواج دو۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ سلام بچے کو کہنے کی عادت ڈالیں، اس سے بچے کے دل سے جھجک دور ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا یا دوسروں کو دیکھ کے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو سلام کرنے کا طریقہ سکھائے، عادت سکھائے، تاکہ بچے کے اندر سے مخلوق کا ڈر دور ہو جائے اور بچے کے اندر جرأت آ جائے، بزدلی سے وہ بچ جائے۔ اسی طرح بچے کو شکریہ کی عادت بچپن سے سکھائیں۔ چھوٹی عمر کا ہے، ذرا سا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوا، اس کو سمجھائیں کہ جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، بھلا کرے، تمہارا کام میں تمہارا تعاون کریں، بیٹا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو شکریہ کی عادت بچپن سے ڈالیں۔ جب وہ انسانوں کا شکر ادا کرے گا تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی سبق مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ شکریہ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہمیں اتنا اس کا حکم دیا گیا، مگر آج شاید ہی کوئی ماں ہو جو اپنے بیٹے کو شکریہ کے الفاظ سکھائے، اور شکریہ میں تھینک یو کا لفظ مت سکھائیں، بلکہ جزاکم اللہ، جزاک اللہ خیرا، یہ الفاظ سکھائیں تاکہ بچے کو صحیح سنت کے مطابق شکریہ ادا کرنے کے الفاظ آتے ہوں۔ آج یہ عمل ہمارا تھا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنا لیا۔ میرا اپنا واقعہ ہے کہ یہ آج ایک مرتبہ شاید 1987 کی بات ہے، پیرس سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا، جہاز کے اندر جب ایک سیٹ پر بیٹھا تو قدرتی بات ہے کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک فرانسیسی لڑکی آ کر بیٹھی جس کے پاس اس کی 3 یا 4 سالہ بیٹی تھی۔ اب 3 ہی سیٹیں ہوتی ہیں، ایک سیٹ پر ماں تھی، ایک پر بیٹی تھی اور ایک سیٹ پر یہ عاجز بیٹھا تھا۔ یہ عاجز کی عادت ہے کہ جہاز کے دوران کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے جس کو پڑھتے رہنے کی وجہ سے ادھر ادھر نگاہیں ہرگز نہیں اٹھتی اور وقت اچھی طرح کٹ جاتا ہے۔ اس لیے عاجز نے کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے کہا جی کہ کھانا سرو کرنا ہے۔ عاجز نے تو معذرت کر لی کہ پیرس کا کھانا معلوم نہیں کیسا ہوگا، اس لیے سفر کے دوران یا تو اپنا پکا ہوا کھانا ساتھ رکھتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر برداشت کرتا ہے، منزل پر پہنچ کر کھانا کھاتا ہے۔ معذرت کر لی، مگر اس لڑکی نے تو کھانا لے لیا۔
اب جب کھانا اس نے لے لیا اپنی بیٹی کو بھی کھلانے لگی، خود بھی کھانے لگی، کیونکہ ساتھ والی کرسی پر تھی تو انسان نہ بھی متوجہ ہو اسے اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ چنانچہ میں اگرچہ کتاب پڑھ رہا تھا مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا اس کی حرکات سکنات سے کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ اس نے اپنی بچی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالا چاولوں کا، اور جب لقمہ بچی نے کھا لیا وہ کہنے لگی کہ تھینک یو، چنانچہ بچی نے تھینک یو کہا، پھر دوسرا لقمہ ڈالا، پھر تھینک یو کہلوایا۔ ہر لقمہ ڈالنے کے بعد وہ ماں اپنی بچی سے تھینک یو کا لفظ کہلواتی۔ میرے اندازے کے مطابق ایک کھانے میں اس فرانسیسی لڑکی نے اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کے الفاظ کہلائے۔ اب میں حیران تھا کہ یہ تھینک یو کی عادت بچی کی واقعی گھٹی میں پڑ جائے گی اور یہ ساری عمر شکریہ ادا کرنے والی بن جائے گی۔ تو یہ عمل تو تھا مسلمانوں کا، مسلمان بیٹیوں نے بھلا دیا اور کافروں کی بیٹیوں نے اسے اپنا لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بچپن سے ہی بچے کو یہ آداب سکھائیں، سلام کرنے کی عادت ڈالیں، شکریہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب بچے کو ماں نے شکریہ کرنے کی عادت ڈالی نہیں ہوتی، بڑا ہو کے بچہ نہ کبھی باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ بہن کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کئی تو ایسے منحوس ہوتے ہیں وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، نہ شکرے بن جاتے ہیں۔ یہ غلطی کہاں تھی؟ ماں نے ابتدا سے یہ عادت ڈالی ہی نہیں۔ اس لیے جب بھی بچے کو کوئی چیز دیں، کوئی چیز کھلائیں، اس کا کوئی کام کریں، اس کو کپڑے پہنائیں، کپڑے بدلوائیں، بچے کو فوراً کہیں بیٹا مجھے جزاک اللہ کہو، تو بچہ پھر آپ کو جب جزاک اللہ کہے گا تو پتہ ہوگا کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ ایک عادت اچھی ہوگی جو بچے کے اندر پختہ ہو جائے گی۔ ایک بات بچے کو اور سکھائیں کہ بیٹے سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم نے کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی جھگڑ پڑتے ہیں، جلدی لڑ پڑتے ہیں، لیکن جب آپ بچے کو سکھائیں گی بچے تم دوسرے کو تکلیف نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، تو ایسا کرنے سے بچے کے دل میں اہمیت آئے گی کہ دوسروں کا دل دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یاد رکھنا بیماریوں میں سے سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری بیماری دل آزاری ہوتی ہے، اور آج دل آزاری کی عادت عام ہے۔ ایسی باتیں کر دیتی ہیں، دوسرے کا دل جلتا رہتا ہے، دوسرے کا دل کئی دنوں تک غمگین رہتا ہے، ایسی جو ہے زہر والی بجھی ہوئی بات کر دیتی ہیں کہ دوسرا تنہائیوں میں جا جا کے روتا ہے۔ دوسرے کے دل کو دکھانا آج سب سے آسان کام بن گیا، حالانکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ یہی ہے کسی بندے کے دل کو دکھا دیا جائے۔ کہنے والے نے کہا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ دینے، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں، دل وچ رب سائیں رہندے۔ تو مسجد گرا دے، مندر گرا دے، جو تیرے دل میں آتا ہے گرا دے، لیکن کسی کا دل نہ گرانا، اس لیے کہ دل میں تو اللہ تعالیٰ بستے ہیں۔ جب آپ بچے کو یوں سمجھائیں گی کہ دل اللہ کا گھر ہے، کسی کا دل نہ توڑنا، تو بچے کو احساس ہوگا کہ میں نے اچھے اخلاق اپنانے ہیں اور دوسرے کے دل کو صدمہ نہیں دینا۔ اگر بچہ کبھی لڑ پڑے تو آپ دیکھیں کہ کس کی غلطی ہے، اس کو سمجھائیں پیار سے، بیٹا ابھی غلطی کی معافی مانگ لو تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تمہاری یہ غلطی پیش ہی نہیں ہوگی۔ تو بچے کو معافی مانگنے کی فضیلت سنائیں، معافی مانگنے کا طریقہ بتائیں، اس کے ذہن سے شرم ختم کریں، وہ بے جھجک ہو کے معافی مانگنے کا عادی بن جائے۔ غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں۔ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹے جب بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کام بندہ کر بیٹھے نہیں کرنا تھا تو ایسے وقت میں معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو بندوں سے بھی معافی مانگے، اپنے بہن بھائیوں سے اگر بدتمیزی کرے یا اس نے کوئی ان کو دکھ تکلیف دی یا جھگڑا کیا تو وہ ان سے بھی معافی مانگے، اور پھر اسے کہیں کہ اللہ سے بھی معافی مانگ لو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض نہ ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات اس کے دل میں ڈالنا کہ نیک کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں،
فلاں کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بچے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو شروع سے ہی ایسے قیدی بنا کے رکھ دیں کہ اس کو کھیلنے کودنے کا موقع ہی نہ دیں۔ 55 کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے، بچے کو جائز طریقہ سے اچھی طرح اچھلنے کھیلنے اور کودنے کا موقع عطا کریں، بھاگنے دوڑنے کا موقع عطا کریں، یہ بچے کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، جب تک وہ کھیلے کودے گا نہیں اس کی جسمانی نشو و نما کیسے ہوگی؟ اور بچوں سے وہی کچھ توقع رکھیں جو بچوں سے رکھ سکتے ہیں، بڑوں جیسی توقعات مت رکھیے۔ بچے کچے ہوتے ہیں اس لیے باتیں بھی جلدی بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم باتوں سے شرارتوں سے کبھی کبھی درگزر بھی کر دیا کریں، انجان بن جایا کریں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو اس طرح بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے علوم دینیہ کو حاصل کر لیا تھا، اور ایک جگہ انہوں نے درس قرآن بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ عجیب بات ہے، 13 سال کی عمر میں انہوں نے درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے مشائخ نے اسی طرح چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کمالات حاصل کر لیے۔ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے 12 سال کی عمر میں خلافت پالی تھی، تو پہلے وقتوں کے حضرات بچپن سے ان کو نیکی ملتی تھی، ماں کی گود سے ان کو اثرات ملتے تھے، تو 12-15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بڑے علوم حاصل کر لیا کرتے تھے اور بڑے جو ہے وہ معارف حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بچپن کی عمر تھی مگر درس قرآن دینا شروع کیا۔ ان کے درس قرآن میں کئی بڑے بڑے بوڑھے سفید ریش آ کر بیٹھتے تھے، مشائخ آ کر بیٹھتے تھے اور ان کے علمی معارف پر مبنی درس کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور درس تفسیر درس قرآن دے رہے تھے، اچانک 2 چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی ان کے قریب آ کر گریں۔ جیسے ہی آ کر گریں انہوں نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور دونوں چڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ جب انہوں نے درس کے دوران یہ کیا تو جو بڑے بوڑھے قسم کے لوگ تھے، سنجیدہ عمر کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو برا محسوس کیا کہ درس قرآن کے درمیان یہ بچوں والی بات کر دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر عالم بن گئے تھے اور ان کو اللہ نے سمجھ عطا فرما دی تھی، یہ بھی سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے عمامہ اٹھا کر پھر اپنے سر پہ رکھ لیا اور حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہوتا ہے اگرچہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کو سنانے سے جن لوگوں کے دلوں میں کوئی بات وارد ہوئی تھی وہ بات صاف ہو گئی۔ تو بچہ تو بہرحال بچہ ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ بڑی محبت و پیار سے پیش آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن سے ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے ہیں، خود فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی کام کہا کہ جا کر دو، میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے راستے میں لڑکوں کو کھیلتے دیکھا، وہ مجھے کھیل اچھا لگا، میں کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، نبی علیہ السلام میرا انتظار فرماتے رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی گھر سے باہر تشریف لائے، مجھے کھڑے دیکھ کر آپ میرے پاس آئے، پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا انس میں نے تجھے جو کام کہا تھا وہ کر آؤ۔ میں نے کہا اچھا میں ابھی کر کے آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، نبی علیہ السلام نے مارا نہیں، نبی علیہ السلام نے ٹوکا نہیں، اتنی بات دوبارہ یاد کروا دی کہ انس میں نے کام کہا تھا وہ جا کے کراؤ۔ کہنے لگے میں بھاگ کے گیا اور میں نے وہ کام کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی تربیت کا یہ معاملہ، بچے کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آئیے۔ خود فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری والدہ نے انگور کا ایک گچھا دیا کہ جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کراؤ۔ فرمانے لگے میں انگور کا گچھا لے کے چل پڑا، چھوٹی عمر تھی، راستے میں دل میں خیال آیا پتہ نہیں انگور کتنے میٹھے ہیں، میں نے ان میں سے ایک انگور لیا، جب کھایا تو اچھا لگا، پھر دوسرا کھا لیا، پھر تیسرا کھا لیا،
چلتا بھی جا رہا تھا، ہر قدم پہ انگور بھی کھا رہا تھا۔ کہنے لگے پتہ تب چلا جب نبی اسلام کے گھر کے پاس پہنچا تو انگور کا پورا گچھا ختم ہو چکا تھا۔ اب میں چپ کر گیا کہ میں کیسے آگے جاؤں، اور اس بات کو گول کر گیا۔ کافی دنوں کے بعد نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری والدہ نے باتوں کے درمیان پوچھا، اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا تھا، آپ کو کھجور پسند آپ کو وہ انگور پسند آ گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو انگور نہیں ملے، آپ سمجھ گئے کہ وہ میرے پیٹ میں پہنچ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب مجھے ملتے تھے پیار سے مجھے دیکھتے تھے اور میرا کان پکڑ کر پیار سے کہتے، انس میرے انگور کا گچھا کہاں ہے؟ آپ بھی مسکراتے، میں بھی مسکراتا، اور پھر اس بات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام نے کتنے پیار سے اس بچے کی تربیت فرمائی اور پیار اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ خود فرماتے ہیں میرے بھائی نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، پرندہ پالا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ اس کا پرندہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد جب بھی ہمارے گھر آتے، میرے بھائی کو چونکہ صدمہ پہنچا تھا، وہ اس سے کھیلتا تھا اس پرندے کے مرنے سے، تو نبی علیہ السلام میرے بھائی کو بلاتے اور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او ابو عمیر تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا، تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی چھوٹے بچے کے ساتھ ایسی بات کرتے جو چھوٹے بچے کے دل کے مطابق ہو، ذہنی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ یہ بچے نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت کرنے والے بن جاتے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی کئی سال خدمت کی، نہ آپ نے مجھے کبھی مارا، نہ کبھی مجھے ٹوکا، نہ مجھے کبھی روکا، میں نے آپ کی زبان سے لا کا لفظ نہیں سنا۔ اتنے مثبت طریقے سے اللہ کے محبوب میری تربیت فرماتے تھے۔ تو یہ تربیت ہمارے لیے آج مینار ہے روشنی کا۔ ماؤں کو چاہیے جو بھی اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بچوں کی پیار اور محبت کے ساتھ تربیت کریں، لیکن پیار اور محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بیجا لاڈ پیار کے ذریعے بچے کو بگاڑ ڈالیں۔ یاد رکھنا بچہ غلطی کرے تو غلطی کی نشاندہی ضرور کرنی ہے۔ غلطی کو دیکھ کر چپ ہو جائیں گی تو بچہ غلطی کے اوپر پکا ہو جائے گا۔ تو غلطیوں پہ خاموش رہنا بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ پیار سے سمجھائیں، الجھے نہیں، ناراض نہ ہو، کوسے نہیں، صاف پیار سے اس کو سمجھائیں کہ بیٹے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ جب آپ سمجھائیں گی، عام طور پر دیکھا کہ مائیں تو صرف روک ٹوک کرتی ہیں، سمجھاتی نہیں۔ بچے کو بات بیٹھ کے سمجھانی پڑتی ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ بچہ بات کو سنتا ہے تب جا کے وہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور اگر کبھی بچے جو ہے اکثر تو یہی دیکھا گیا، بچے کوئی غلطی کر لیں، بدتمیزی کر لیں، مائیں غصے میں آ کے 2 تھپڑ لگا دیتی ہیں اور پھر خود بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہیں۔ یہ 2 تھپڑ لگا کے خود بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تھا بچے کو پیار سے بیٹھ کے سمجھاتی، ثابت کرتی کہ بیٹے جو کام آپ نے کیا یہ برا کام ہے۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی وہ آئندہ اس غلطی سے باز آ جاتا۔ یاد رکھیں اگر بچے کو کسی برے کام کے اوپر آپ سزا دینا چاہتی ہیں تو سزا ایسی ہو کہ جو بچے کے لیے نفرت کا باعث نہ بنے، تنگی کا باعث نہ بنے۔ سزا بھی ہو تو ایسی ہو کہ بچہ اس کو بوجھ سمجھے مگر ہلکا بوجھ سمجھے۔ نفرت پیدا نہیں کرنی ہوتی، تربیت دینے والے سے وحشت نہیں پیدا کرنی ہوتی، بلکہ بچے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اور اگر برے کام پہ ماں بچے کو روک ٹوک کرتی ہے تو بچے کا حق بنتا ہے جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو ماں پھر اسے شاباش بھی دے۔ عام طور پر دیکھا مائیں بچوں کو شاباش نہیں دیتی، ان کی تعریف نہیں کرتی، بچے تعریف سے خوش ہوتے ہیں، بچے اپنے اچھے کام کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جس کام کو آپ سمجھیں کہ یہ اچھا ہے بچے کی خوب تعریف کریں، اس کو انکریج کریں۔ جب بچے کو آپ انکریج کریں گی بچہ اس کام کو بار بار کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلا مہمان آئے، بچے نے جا کے سلام کیا، آپ کو بتایا امی میں سلام کر کے آیا ہوں، اب سارا دن بچے کو بار بار کہتی رہیں بیٹے تم نے بڑا اچھا کام کیا، میرا بڑا دل خوش ہوا۔
ایک تو بچے کی عادت پکی ہو جائے گی، اور دوسرا وہ یہ بھی محسوس کرے گا میں اچھے کام بھی کرتا ہوں، یہ نہ محسوس کرے کہ بس اماں تو اس جو ہے شخصیت کا نام ہے کہ جو ہر وقت بندے کو روک ٹوک کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اگر روک ٹوک بھی کریں تو بچے کو انکریج بھی کریں، شاباش بھی دیں، تعریفیں بھی کریں، ہر اچھا کام کرنے پہ بچے کو انعام دیں، انعام سے بچے اور زیادہ جلدی راغب ہوتے ہیں۔ یہ تو اب جانوروں میں بھی دیکھا گیا، دیکھیے مچھلیاں جو ہے وہ کرتب کرتی ہیں، چھلانگیں لگاتی ہیں، یا مرد انسانوں کے بتانے پر جیسے مختلف قسم کے کھیل کرتی ہیں، تو ان کو بھی ان کے ٹرین کرنے والے منہ کے اندر مچھلیاں ڈالتے ہیں۔ تو اگر ایک جانور کو انعام ملتا ہے تو جانور بھی تربیت پا جاتا ہے، اگر انسان کے بچے کو انعام ملے گا پھر وہ کیوں نہیں تربیت پائے گا؟ اب ان ساری باتوں کا خیال ماں کو اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ ماں ہر وقت گھر میں ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ماں کے ذمے سب کچھ پڑ گیا، باپ صاحب فارغ ہو گئے۔ جب باپ گھر میں آئے اسے چاہیے اب اپنی بیوی کو ذرا بچے سے فارغ کر دے، بچے کو خود لے کر بیٹھے، پیار کی باتیں کرے، وہ بچے کی تربیت کی باتیں کرے۔ جب بچہ ماں سے بھی تربیت کی باتیں سنے گا، باپ سے بھی تربیت کی باتیں سنے گا، تو پھر بچے کے اندر دینداری پکی ہو جائے گی۔ مگر اب تو حالت یہ ہے کہ جب ماں ہوتی ہے تو بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، اور جب باپ آتا ہے وہ اس کی ماں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، تو بچہ یہی سمجھتا ہے دنیا میں ڈانٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو بچے کی شخصیت اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہیے اگر میاں بیوی نے کوئی ڈائلاگ کرنے ہی ہیں، تل ہی گئے ہیں، تو وہ بچے سے علیحدہ جا کر لیں، اپنی حسرت وہاں مٹا لیں۔ بچے کے سامنے کریں گی نہ اس کے دل میں ماں کی عظمت رہے گی، نہ اس کے دل میں باپ کی عظمت رہے گی۔ اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے جب بچے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچے کو اہمیت نہیں ملتی تو بچہ پھر ضد کر کے اور رو رو کر اپنی اہمیت جتلاتا ہے۔ یہ بچے کے اندر فطری تقاضا ہوتا ہے، وہ اہمیت چاہتا ہے۔ اگر آپ بچے کو اگنور کرنا شروع کر دیں گی تو وہ بچہ پھر یا روئے گا یا ضد کرے گا یا آپ کا کام نہیں کرے گا، اور حقیقت میں وہ آپ سے امپورٹنس مانگ رہا ہوتا ہے۔ مائیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچے کو ویسے ہی آپ امپورٹنس دے دیں گی تو پھر بچہ ضد نہیں کیا کرے گا بلکہ کام جلدی کر دیا کرے گا۔ بچے کے کام میں جب رکاوٹ پیدا ہو یا نظر انداز کریں تو پھر بچے کو غصہ آتا ہے۔ ہر ماں کو چاہیے وہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرے۔ یاد رکھنا ہر بچہ علیحدہ دماغ لے کے پیدا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ایک ماں باپ کے چند بچے ایک جیسی شخصیتوں کے مالک ہوں۔ کچھ بچوں کے اندر بزدلی ہوتی ہے، کچھ کے اندر شرمیلا پن ہوتا ہے، کچھ کے اندر بہادری ہوتی ہے، کچھ کے اندر ضدی پن ہوتا ہے۔ مختلف بچوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرے۔ مطالعہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو آبزرویشن رکھے کہ میں بچے کو جب یوں کہتی ہوں وہ کیسے ریسپونڈ کرتا ہے، کس وقت میں کون سی بات مان لیتا ہے، کس وقت میں کون سی بات نہیں مانتا۔ تو جب یہ آبزرویشن رکھے گی اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو آبزرویشن کے ذریعے سے، اور دوسرا اگر کبھی کوئی بات بچہ پوری کر جائے تو پھر جب پیار کا وقت ہو وہی بچہ جس نے ضد کی، جس نے بات نہ مانی اور پھر ماں سے تھپڑ بھی کھا لیے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتے ہوئے امی سے پیار کی باتیں بیٹھا کر رہا ہوگا۔ جب آپ دیکھیں یہ امی سے پیار کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے، اس وقت آپ اس سے سوالات پوچھیں، بیٹے آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، ایسا آپ نے کیوں کیا تھا، آپ کے ذہن میں سوچ کیا تھی؟ تو یہ ماں جو ان سے سوالات پوچھے گی، ان سوالات کے پوچھنے سے بچے کی ذہنی کیفیت سامنے آ جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کا۔ اور تیسرا یہ کہ بچے کے ساتھ برتاؤ اس کے مطابق کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ بچے سے مشورہ کر لیا کریں کہ بیٹے ایک بات بتاؤ کہ جب میں تمہیں ایسا کہتی ہوں اور آپ میری بات مان لیتے ہو، دیکھو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، کئی دفعہ میں کہتی ہوں تم نہیں مانتے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو بچے سے مشورہ پوچھا کریں، بچہ بتائے گا کہ یہ وجہ تھی جو میں نے نہ مانی۔ تو 3 چیزوں سے بچے کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے، مشاہدے کے ذریعے سے، سوالات کے ذریعے سے، مشورے کے ذریعے سے۔ تو ماں کو چاہیے
بچے کی شخصیت کی جو باتیں خود محسوس کرے اپنے میاں کو بتا دے، پھر میاں بیوی مشورہ کریں کہ اس بچے کو ہم نے کیسے بنانا ہے۔ ہمارے مدائح، ہمارے مشائخ تو اپنے بچوں کی خوب تربیت کیا کرتے تھے، میاں بیوی مل کر۔ یاد رکھنا ہر عظیم انسان کے پیچھے عظیم ماں باپ ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بڑے بنتے ہیں۔ آج بچیوں کو تربیت کا پتہ نہیں ہوتا، کئی تو ایسی ہوتی ہیں بیچاری کہ چھوٹے سے بچے سے غلطی ہوئی یا بچے نے رونا شروع کر دیا، غصے میں آ کے اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہی ہیں، کبھی اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں، میں مر جاتی تو اچھا تھا، کبھی بچے کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھنا بچے کو کبھی بد دعائیں نہ دینا، کوئی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ غصے میں آ کے بد دعائیں دینے لگ جانا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اللہ کے ہاں ماں کا مقام ہوتا ہے، ماں کے دل سے، ماں کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے تو وہ سیدھی اوپر جاتی ہے، عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا اللہ کے ہاں پیش کر دی جاتی ہے اور قبول کر دی جاتی ہے۔ مگر شیطان بڑا مردود ہے، وہ ماں کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے میں گالی تو دیتی ہوں مگر میرے دل میں نہیں ہوتی، یہ شیطان کا بڑا پھندا ہے۔ حقیقت میں تو وہ بد دعا کے الفاظ کہلواتا ہے اور ماں کو تسلی دیتا ہے، تو نے کہا تو تھا مر جاؤ مگر تمہارے دل میں نہیں تھا۔ کبھی جو ہے شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، بچے کو بد دعا نہ کرنا۔ کئی مائیں بچوں کو بد دعائیں دے کے ان کی عاقبت خراب کر دیتی ہیں، اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ چنانچہ ایک عورت کو اللہ نے بیٹا دیا مگر وہ غصے میں قابو نہیں پا سکتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر بچے کو کوسنے لگ جاتی۔ ایک دفعہ بچے نے کوئی بات ایسی کر دی، غصہ آیا، کہنے لگی تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ اب ماں نے جب یہ الفاظ کہہ دیے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی بلکہ بچے کو اللہ نے نیک بنایا، اچھا بنایا، لائق بنایا۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، عین بھرپور جوانی کا وقت تھا، نیک بن گیا، لوگوں میں عزت ہوئی، لوگ نام لیتے بیٹا ہو تو فلاں جیسا ہو۔ پھر اللہ نے اس کو بخت دیے، کاروبار بھی اچھا ہو گیا۔ جب بھرپور جوانی تھی، جب کاروبار بہت اچھا تھا، جب لوگوں میں اس کی عزت تھی، تذکرے اور چرچے تھے، اب ماں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا، خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا، شادی کی تیاریاں کی۔ جب شادی میں صرف چند دن باقی تھے اس وقت اللہ نے اس بیٹے کو موت عطا کر دی۔ اب ماں رونے بیٹھ گئی، میرا تو جوان بیٹا رخصت ہو گیا، رو رو کے حال خراب کر لیے۔ کسی اللہ والے کو اللہ نے خواب میں بتلا دیا ہم نے اس کی دعا کو ہی قبول کیا تھا، اس نے بچپن میں کہا تھا تو مر جاتا تو اچھا تھا، ہم نے نعمت اس وقت واپس نہیں لی، ہم نے اس نعمت کو بھرپور بننے دیا۔ جب عین شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں یہ پہنچا، نعمت پک کے تیار ہو گئی، ہم نے اس وقت پھل توڑا تاکہ ماں کو سمجھ لگ جائے اس نے کس نعمت کی ناقدری کی۔ اب سوچئے اپنی بد دعائیں اپنے سامنے آتی ہیں تو یہ قصور کس کا ہوا؟ اولاد کا ہوا یا ماں باپ کا ہوا؟ اس لیے بچیوں کو دینی تعلیم دینا اور ان کو سمجھانا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے یہ عنوان انشاءاللہ کل بھی چلے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ ماں کو بچوں کی تربیت کے لیے، یہ تو چھوٹے بچوں کی چھوٹی عمر کی باتیں تھیں، اب ذرا بڑے بچوں کی تربیت کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔ آج جو ہے 26 کا روزہ ہے، آنے والی رات 27 کی رات ہے۔ سب عورتیں آج کی رات میں اللہ سے خوب مانگیں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے خامدوں کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں آج کی رات کو عبادت سے گزارنے کی نیت کر لیں۔ اگر سال میں ایک رات ہم نے پوری جاگ کر بھی گزار دی تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ اب رمضان کے جتنے روزے گزر چکے آپ کو اس کی تھکاوٹیں تو یاد نہیں، لیکن اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آج رات اگر آپ جاگیں گی تو یہ تھکاوٹ تو بالآخر اتر جائے گی اور اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیے، اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیے۔ اور آج کی رات مسجد کا جو پروگرام ہوگا اپنے مردوں کو باقاعدگی کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ
ان کو بھیجیے تاکہ وہ بھی یہاں کی دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں، بیانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہم سب کے لیے گناہوں کی مغفرت کی رات بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اپنا وصل عطا فرما دے۔ اور اعتکاف والے لوگ جو اللہ کا در پکڑ کے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کی رات ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی رات بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔